دوستو دبئی کا گولڈ اتنا فیمس ہے کہ اسے سٹی آف گولڈ بھی کہا جاتا ہے اور یہاں کے شیخ سونے کو پہنتے نہیں بلکہ سونے کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، یہاں تک کہ سونے کی چیزوں کو کھاتے بھی ہیں۔ دوستو دبئی میں سونا ایسے ہے جیسے کہ ہمارے یہاں عام، اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر دبئی میں سونا اتنا سستا کیوں ہے اور آپ دبئی جا کر کتنا سونا اپنے ساتھ لا سکتے ہو۔ صرف یہی نہیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر دبئی اتنا زیادہ سونا لاتا کہاں سے ہے، کہیں دبئی میں سونے کا پہاڑ تو نہیں؟ ان سب ہی سوالوں کے جواب آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ دوستو دبئی میں لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ کئی بار سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ آخر پیسہ خرچ کرے تو کرے کہاں، اور اسی لیے وہ گولڈ کی ایسی چیزیں بنوا لیتے ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب جیسے کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیے، صرف یہی نہیں، باقی ملکوں میں تو لوگ جولری بھی بہت مشکل سے خرید پاتے ہیں، لیکن یہاں پر تو شیخوں نے اپنے گھر کو سجانے کے لیے سونے کی چیزیں بنائی ہوئی ہے۔ جیسا کہ آپ برج العرب کے اندر دیکھ سکتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر چیزیں سونے سے بنوائی گئی ہے۔ دوستو زیادہ تر لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ دبئی کی ترقی کی وجہ آئل اور ٹورزم ہے، لیکن ایسا بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ دبئی کی کامیابی میں اتنا ہی بڑا کردار گولڈ کا بھی ہے۔ دوستو یہاں پر گولڈ کی اتنی بڑی مارکیٹ ہے کہ قریب 1000 دکانیں تو ایک پلازے میں ہی ہے، اور اس مارکیٹ میں 1000 کلو تک کا سونا صرف ایک ہی دن میں بیچا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آخر دبئی میں اتنا سونا آتا کہاں سے ہے۔ دراصل دبئی ساؤتھ افریقہ سے بڑی تعداد میں کچا سونا امپورٹ کرتا ہے، اور اس سے ایک سے بڑھ کر ایک سونے کی جولری تیار کی جاتی ہے، اور جیسے ہی اس پر دبئی کی سٹیمپ لگتی ہے تو پھر گولڈ کی پرائس دبئی میں چل رہے پرائس جتنا ہو جاتا ہے۔ دوستو دبئی میں سونا اتنا پاپولر ہے کہ وہاں کچھ اس طرح گولڈ جیتنے کے گیمز بھی کھیلی جاتی ہے، جس کے ذریعے کئی لوگ تو کروڑ پتی بھی بن چکے ہیں۔ دوستو صرف اتنا ہی نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو دبئی سے چوری چھپے سونا اپنے ملک میں لے جاتے ہوئے پکڑے بھی جاتے ہیں، اور وجہ یہی ہے کہ دبئی میں سونا بہت سستا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دبئی کا سونا ہی اتنا مشہور کیوں ہے؟ دراصل دنیا بھر میں سب سے پیور گولڈ دبئی میں ہی پایا جاتا ہے، کیونکہ وہاں کا سارا گولڈ گورنمنٹ چیک کر کے تب ہی جیولرز کو دیتا ہے، اور اگر یہاں پر کوئی بھی جیولر بنا ہال مارک والا سونا بیچتا ہے تو اسے 2 سال کی جیل یا پھر 2 کروڑ روپے کا جرمانہ بھی پڑ سکتا ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ آخر دبئی میں سونا اتنا سستا کیوں ہے۔ دراصل باقی ملکوں میں سونے پر کئی طرح کے ٹیکس لگتے ہیں، جیسے کہ GST پلس VAT پلس ایکسائز ڈیوٹی۔ ان سب طرح کے الگ الگ ٹیکسز کی وجہ سے ہمارے ملک میں جولری کی قیمت بڑھ جاتی ہے، لیکن دبئی میں گولڈ خریدنے پر صرف 5% VAT ہی لگتا ہے، جو کہ 2018 سے پہلے تو اتنا ٹیکس بھی نہیں لگتا تھا۔ دوستو دبئی میں سب ہی دکانوں پر گولڈ کا پرائس سیم ہی ہوتا ہے، بس صرف جولری کو بنوانے سے لے کر لیبر چارجز کو آپ بارگیننگ کر کے کم بھی کروا سکتے ہو۔ دوستو اگر آپ کبھی دبئی جائیں تو وہاں آپ گولڈ شاپ میں ضرور جانا۔ اب دوستو آئیے جانتے ہیں کہ ہم دبئی جا کر کتنا سونا بنا ایکسٹرا ٹیکس دیے اپنے ملک لا سکتے ہیں۔ تو دوستو کوئی بھی شخص جس کے پاس اپنے کنٹری کا پاسپورٹ ہو اور وہ 1 سال سے دبئی میں رہ رہا ہو تو وہ وہاں سے اپنے ساتھ سونے کی جولری کو لا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ من مطابق کلو کے حساب سے لے آئے، اس پر بھی بہت ساری لیمٹس ہوتی ہیں۔ اگر آپ میل ہو تو دبئی سے آپ 20 گرام سونا یا پھر جس کی قیمت 50,000 روپے تک ہو تو اتنا سونا بنا ٹیکس کے آپ وہاں سے لا سکتے ہو، اور اگر آپ فیمیل ہو تو آپ 40 گرام سونا یا پھر قریب 1 لاکھ روپے تک کی گولڈ جولری کو دبئی سے لا سکتی ہو، اور اگر آپ دبئی سے زیادہ سونا لانا چاہتے ہو تو پھر آپ کو اس پر ٹیکس دینی ہی پڑے گی، جو پہلے 10% تھی اور اب 12.5% ہو گئی ہے۔ لیکن اس سے آگے بھی بہت ساری لیمٹس ہوتی ہے۔ اگر آپ دبئی میں 2 سال سے زیادہ رکے ہو تو آپ 1 کلو سونے کو کوئن کی روپ میں لے جا سکتے ہو، اور اگر آپ اس سے بھی زیادہ سونا لے جانا چاہتے ہو تو اس پر آپ کو 35% سے زیادہ ٹیکس دینا ہوگا، جو آپ کو اپنے ملک کے سونے سے بھی زیادہ مہنگا پڑ جائے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ میں سے کوئی دبئی گیا ہو یا پھر وہاں سے سونا خرید چکا ہو تو ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔